مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے، وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں۔ آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف، تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا، تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا۔ لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی۔ جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی، تو اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی۔ کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی، کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو، تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے ترجمان سے مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان، تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی۔ تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی۔ تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی۔ تو اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں، اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟
اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات، اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر آ کے انہوں نے درخواست کی۔ طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا۔ تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بھائی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں، کچھ اجرت، خرچ کہتے ہیں خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس کو یا اجرت کو، تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے، تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا، اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے، تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا، وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں۔ دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا، جب ملکہ سبا نے ہدیہ دے کے بھیجا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مانگوں۔ آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا، وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے، اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے۔ تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیر، وہ بہت بہتر ہیں، تم کیا دو گے مجھے، کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا، لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا، اس کے لیے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، لیبر چاہیے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت چاہیے مجھے، پاور چاہیے، افرادی قوت چاہیے، یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے، لیبر چاہیے، مزدور چاہیے۔ تو اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں، یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی۔ تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا، ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کنار، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ، دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو۔ اچھا یہاں بھی اندماج ہے، صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں، انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہا جمع کیا پہلے، حضرت ذوالقرنین نے، کس قدر محنت لگی ہوگی، پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے، تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے، کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا، ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا۔ آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا، ایک پلیٹ آئے، پھر دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ، یعنی
اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی ہے، یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے. تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے. قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ. انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے. آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا. تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. حتیٰ اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں، پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں جو صدیوں پرانی بات ہے جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے. تو کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی. اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا، ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، ایک یکجان ہو جائیں وہ. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا. تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا، ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی. کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا، یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، وہی بات، تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے، دیکھا اور پھر شو بازی شروع کی، نا 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 نا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو انبیاء اور نیک لوگ اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا. فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا.
وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں، نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی۔ دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے، اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا، وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی، اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی،
اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اچھا ہاں میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، نہیں اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹیاں اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔
میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی. سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے. حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے. اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا. کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے. حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا. دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا. اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے. ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی. تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے. جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے. تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا. اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے. زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے. تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم اور لوگ اٹھیں گے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا. غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھیں، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں
سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا، تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ نہ نہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے۔ جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جبھی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں۔ ہمارا رکوع سال کی زندگی بس انجوائے کرنا ہے، یہ تو کافر یہ کام پہلے سے کر رہا ہے، اس میں آپ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سارا امریکہ، سارا جاپان، سارا لندن، سارا یورپ وہ یہ کام آلریڈی وہ لوگ کر رہا ہے، تو مسلمان پھر کس بات کے ہو گئے؟ تو مسلمان تو میرے بھائی دنیا کو انجوائے کرتا ہے، لیکن اتنا جو آخرت میں خلل کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر آخرت اور دنیا ٹکرائے گی تو دنیا کو قربان کر دے گا، آخرت کی طرف جائے گا۔ تو کیونکہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، تو غزوہ تبوک وہ لڑائی تھی جو بہت ہی شدید لڑائی تھی، شدید ترین گرمیوں میں۔ آپ ابھی بھی گوگل پہ دیکھ لو، مدینہ اور تبوک، سعودی عرب کا ایک کنارہ اگر مدینہ ہے تو دوسرا کنارہ تبوک ہے، ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے، اور ریگستانوں کا ٹھیک ٹھاک لمبا راستہ ہے۔ تو اس زمانے میں اونٹوں پہ انتہائی شدید گرمی میں بیٹھ کے تبوک کی طرف جانا اور رومیوں سے لڑنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح احادیث کی روشنی میں جو مضمون ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی جنگ کا ارادہ ہوتا آپ چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے تاکہ بات پہلے سے لیک نہ ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی ایک پالیسی تھی۔ ہے میں بار بار ایسی احادیثوں پہ کیا کہتا ہوں، مسلمان آج دیسی بہت ہو گیا ہے۔ مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ دیسی۔ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، الٹے کام کر کے بولے گا کہ اللہ بچائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی، اس میں کہ یہ بھی بھائی جنگ کا ارادہ ہے تو ایک دم سے اس کو لیک نہیں کرو، دشمن تک بات پھیل جائے گی۔ تو یہاں آپ نے پہلے بتا دیا کہ بھائی ہمارا جنگ کا ارادہ ہے، تبوک میں اطلاع ملی ہے کہ رومی آ رہے ہیں اور آ رہے تھے لڑنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا ہمیں وہاں جا کے ان کو روکنا پڑے گا۔ تو اب چونکہ
یہ آسان لڑائی نہیں تھی، تو اگر آپ اس کو چھپاتے تو صحابہ تیاری نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو بتا دیا بھائی تبوک جانا ہے. اب مکہ فتح ہوا ہے، تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب مکہ فتح ہو گیا، چلو ساری زندگی جو ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے، تو اب بھی نہیں آرام سے بیٹھنے دیا جا رہا. صحیح ہے نا؟ اب تو بھائی بڑی طاقتوں سے لڑائی. ابھی تو مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے ہیں، عرب قبائل سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں. ابھی تو دنیا پڑی ہوئی ہے بھائی، ابھی تو لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا. محمد بن قاسم جائے گا سندھ فتح کرنے کے لیے تھوڑے دنوں میں، اور اٹلی تک ہماری فوجیں داخل ہو جائیں گی. آپ کو پتا ہے یورپ تابعین کے دور میں فتح ہو چکا تھا. افریقہ میں جہاں بھی جاؤ اسلام، میں تو جنگلوں میں افریقہ کے گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں. یہ کب آیا اسلام؟ یہ صحابہ کے دور میں آ چکا تھا. ایسے پھیلے ہیں بھائی. تو تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانا ہے بھائی. اب منافقین پر یہ اتنا شاق گزرا ہے، انہوں نے بولا لو بھائی، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب عربوں کی تو زیادہ تر کاشت تھی، کھجور تھی. اب کھجوروں کے پکنے کا ٹائم شروع ہوا تھا. لو بھائی جب پھل کھانے کا وقت شروع ہوا ہے تو اب چلو کہاں؟ جہاد کے لیے، اور ایک طاقتور قوم سے، اور وہ بھی اتنا دور گرمیوں میں. تو منافقین یہاں کلابازیاں کھانے لگے. لیکن بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے، جن میں کعب ابن مالک تھے، ہلال ابن امیہ تھے، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم. یہ تین مخلص صحابی تھے جو ہر جنگ میں شریک تھے نبی کے ساتھ. کعب ابن مالک بھی تھے جو ہر جنگ میں شرکت ہے، صرف بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ وہ تو نبی کا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی. اس دفعہ کہتے ہیں کہ میں جب اتنے باغات اور اتنا سب کچھ دیکھتا تھا تو میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا، میرے پاس تو مضبوط سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، میں بعد میں پہنچ جاؤں گا. کہتے ہیں یہ سوچتا رہ گیا اور بالآخر نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے، لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ بھاگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا لمبا سفر کر کے، تو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیٹھنے کی. سفر سے واپس آ کے 2 رکعت پڑھتے اور بیٹھتے، ملاقاتیں کرتے. تو وفود کے وفود آنا شروع ہوئے. منافقین آتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولتے. تو 3 مخلص صحابی، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. اچھا منافق، وہ جھوٹ سے وہ بات ادھر چلی گئی نا، کہ وہ منافقین آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں عذر تھا، ہمارے یہ مسئلے تھے، ہمارے یہ مسئلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری الفاظ کو قبول کرتے، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے باطن کو کس پہ چھوڑ دیتے؟ اللہ پہ. جب کعب ابن مالک آئے نا تو نبی نے ان سے پوچھا أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ، اے کعب کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ کعب ابن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ سواری بھی تھی اور کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کا. صاف لفظوں میں اقرار کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. باقی 2 اصحاب رسول تھے، صحابی تھے، انہوں نے بھی صاف سچ بول دیا بھائی ہماری کوتاہی ہے. نبی نے فرمایا قم حتی یقضی اللہ فیک، جاؤ یہاں سے، تمہارا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں اصحاب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت بند کر دی جائے. تو حضرت کعب ابن مالک کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے، فرماتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ قرآن نے اس حالت کا تذکرہ کیا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی، نہ کوئی سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا، نہ دیکھتا. یہ حالت ہو گئی تھی. انہی دنوں میں کوئی غیر مسلم بادشاہ نے خط بھیجا. ایک غیر مسلم بادشاہ کا سفیر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا من یدلنی علی کعب ابن مالک، بھائی کوئی کعب ابن مالک نام کے بندے یہاں پائے جاتے ہیں، کوئی بتائے گا کون ہے؟ کہتے لوگ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، وہ بیٹھ. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، بادشاہ کا خط دیا اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں، تمہارے جو امیر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا ہوا ہے، حالانکہ تم عزت دار آدمی ہو. دیکھو کیسا ورغلا رہے ہیں کہ نہیں ورغلا رہے.
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ مسئلہ اپنے کنٹری میں ہوتا ہے نا تو بیرونی طاقتیں اس کو کیش کرانا شروع کر دیتی ہیں, تو اپنے جھگڑے خود ہی اپنے اندر ہی رہنے چاہیے. کعب ابن مالک اگر پھسلنے والے ہوتے تو یہ موقع تھا پھسلنے کا. وہ ورغلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, تم ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک, احد میں تم گئے, فتح مکہ میں تم گئے, حدیبیہ میں تم, ہر جگہ تم, اتنی سی ایک دفعہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اور غلطی مان لی, سوری کر لیا, تو یہ تو نہیں بنتا کہ بائیکاٹ ہو جائے, بات چیت بند. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤ, ان کو بھی حکم دیا ان کے ساتھ مت رہو, اپنے میکے چلی جاؤ. وہ بھی اپنی والدہ کے گھر آ گئیں, بیوی بھی گئی. تو کتنے دن, 50 دن, سمجھ رہے ہیں کتنے دن, 50 دن یہ بائیکاٹ رہا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں میرے پاس خط آیا نا, تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے میرے لیے. یہ ایک آزمائش تو وہ تھی, تبوک میں نہیں گیا, اب ایک اور آزمائش. کہتے ہیں پھاڑ کے میں نے پھینک دیا وہ خط, کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی مدد. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح وہ باقی بھی. تو اب جو باقی 2 صحابی تھے ان کی ایج بھی تھوڑی زیادہ تھی, بوڑھے تھے وہ, تو ان کی بیویوں نے اجازت لے لی کہ ہم اپنے بوڑھے شوہر کو چھوڑ کے جائیں گے, یہ اکیلے ہیں, ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ان کی خدمت کے لیے رہ سکتی ہو, لیکن شوہر اور میاں بیوی والا ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ جب سے ان کو پر سزا نازل ہوئی ہے نا, ان کو کسی چیز کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں ہے سوائے رونے کے, اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا تھا اس حال میں موت نہ واقع ہو جائے, نبی ناراض ہیں اور میری موت واقع ہو جائے. دیکھو یہ بتانا مقصد ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں نا, جو واقعی مخلص ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, آج باپ تھوڑا سا ڈانٹ دے, بیٹا ایسے باغی بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. باپ کے سارے احسانات ایک طرف, ماں تھوڑا سا بدسلوکی شروع کر دے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھائی زندگی بھر کے احسانات دیکھو, یہ آزمائش ہے, برداشت کر لو. شوہر, بعض خواتین کو کیا ہوتا ہے, شوہر نے ڈانٹ دیا, اب سوری جب تک نہیں کرے گا تو موڈ ٹھیک نہیں ہوگا ان کا. چھوڑ دو یار, شوہر ہے وہ, ساری زندگی اس نے تم پر احسان کیا, اونچ نیچ ہو گئی تو گزار, ختم کرو. نہیں, یہ اونچی آواز سے کیوں بولا, اس طرح گھر کبھی بھی بولو نہیں چلتے. اگنور کر دو, چھوڑ دو بھائی, سوری نہیں کلواؤ اس سے. گھر میں جب اکٹھے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے, نہیں ایسا بولا کہ اس کو پکڑے بیٹھ جاتی ہیں. پھر اس کو آدمی کو پھر سے بڑا غصہ آتا ہے, یار تو مجھ میں اور غفار بھائی میں فرق کیا رہ گیا پھر, یعنی اجنبی میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو تھوڑا سا عورت کو شوہر کا غصہ برداشت کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو. شوہر کا غصہ برداشت نہیں ہوگا تو نہیں چل سکے. مرد کو میں اللہ نے فطرتاً غصہ رکھا ہے, اور مرد کو عورت کی الٹی سیدھی باتیں تھوڑی برداشت کرنی پڑیں گی. دونوں میں ایک ایک عیب ہے. جلدی سے مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو کچھ عیب عورتوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں, کچھ عیب مردوں میں ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. وہ مردوں والے عیب عورت میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہو, عورت والے عیب مردوں میں ہوں گے تو شاید اتنے برے نہ ہو. مثال کے طور پر بزدل عورت بھی ہوتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ برا کون لگتا ہے, مرد. اسی طرح چیخنا مرد کے لیے بھی برا ہے, عورت کے لیے بھی برا, لیکن زیادہ برا کس کے لیے, عورت کے لیے. سمجھ رہے ہو. بزدل آدمی ہو اور عورت بھی ہو, آدمی چھپکلی سے ڈرے گا, عورت چھپکلی سے ڈرے گی, زیادہ ذلیل کون ہو جائے گا, مرد. تو مرد ہو کے چھپکلی سے ڈر رہا ہے. تو بزدلی ایک ایسی بیماری ہے جو مرد میں بھی ہوتی ہے عورت میں بھی, لیکن مرد میں ہونا زیادہ ذلت کا سبب ہے. اسی طرح یاد رکھو غصے کا تیز ہونا, چیخنا چلانا یہ عیب ہے, بری چیز ہے, مرد میں بھی اور عورت میں بھی, لیکن عورت میں زیادہ بری ہے. مرد بھی چیختا ہوا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. مرد بھی بزدل ہونا برا لگتا ہے, عورت بھی بری, لیکن مرد زیادہ برا لگتا ہے. یہ لبرل سیکولر لوگوں نے نا عورت اور مرد کی جنس کا فرق ہی مٹا دی ہے, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں یہ. تو مرد کا بھی چیخنا برا, عورت کا بھی چیخنا برا, لیکن مرد کا چیخنا کم برا ہے, عورت کا چیخنا چلانا زیادہ برا ہے. بے حیا مرد بھی برے ہوتے ہیں, عورت بھی بری ہوتی ہے. زیادہ برا کون ہوتا ہے, عورت کا بے حیا ہونا زیادہ برا ہے. اس میں تو حیا کے سافٹ ویئر یعنی اللہ نے زیادہ انسٹال کیے ہوئے ہیں. کنجوس عورت بھی بری, کنجوس مرد بھی برا, لیکن زیادہ برا کون ہے کنجوسی میں, آدمی. آدمی ہو گئے چونیاں ٹھنڈیاں گن گن کے بوٹلے میں رکھ رہا ہے, یہ زیادہ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر. عورت بھی کنجوس ہے, بری ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنا مرد پہ کنجوسی بری لگتی ہے.
تو اسی طرح یہ جو مرد جو ہے نا، یہ چیخنا چلانا بہت بری چیز ہے، لیکن یہ تھوڑا سا نیچرل ہے مردوں کا، غصہ آنا ہے چنگیز خان بن جانا تھوڑی تھوڑی دیر میں. اس میں خواتین بالکل اس کو نا وہ بالکل اپنے حساب سے کہ نہیں، جب یہ بلا وجہ غصہ آیا کیوں، منہ بنا کے بیٹھ جائیں 3 4 دن، جب تک سوری نہ کروا لیں اس کو نہیں تو آدمی پھر تھوڑے دنوں میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، بولتا ہے یار ہو گیا سب سارا اتنا ہمیں نچوڑ لیا ہے تو تھوڑا سا تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے، تھوڑا سا اگر اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرو یار، اتنا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھنا، یہ چھوئی موئی والی زندگی دنیا میں کسی کی نہیں گزر سکتی. جن سوسائٹیوں میں چھوئی موئی والا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، وہ چلتا ہی نہیں ہے سیٹ اپ، تھوڑا سا آڑے ترچے سبھی ہوتے ہیں، اور ایسی طرح سوسائٹی کو چلانا پڑتا ہے. پورے سیدھے ہونے کی کوشش کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تھوڑے سے آڑے ترچے ہی چلا کرو، زندگی اسی طرح گزرتی ہے. تھوڑا سا وہ سیٹ اپ، تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا وہ ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی وہ ہے، ایسے مل کے زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. جہاں پورا بالکل کسی کمیٹی میں یا مسجد کے نمازیوں میں کوئی ایک بندہ آ جائے جو چاہتا ہو مسجد میں ہر کام پورا ٹھیک ہو، وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے مسجد کا. ہر مسجد میں ایک پنچایتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو. وہ یہی کہ یہ آج یہ صورت کیوں پڑھ لی، وہ باتیں صحیح کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں اس کی غلط نہیں ہوتی. یہ کیوں ہو گیا، یہ چپل ٹیڑھے کیوں ہیں، یہ صفائی کیوں نہیں ہوئی، یہ پنکھا کیوں نہیں ہوا، یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، امام نے اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا دی، آج غلطیاں زیادہ کیوں ہوا، وہ درد سر ہوتا ہے. باتیں وہ غلط نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس میں فالٹ کیا ہوتا ہے بھائی، سارا سب جگہ صحیح کچھ بھی نہیں ہوتا، سب تھوڑا بہت اونچ نیچ چل کے گزارا چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو بالکل صحیح چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا امام کو، ان کو میں کہتا ہوں تو اپنی بیوی کو پورا صحیح چلا کے دکھا دے. وہاں یہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آ کے یہاں باتیں کیا کرو نا، میرا اپنی بیوی پہ کرتے ہیں نا باتیں، بیوی پہ مکمل کنٹرول ہے، اور بالکل ایسے میرے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش میں ڈالا گیا، بقیہ اصحاب کو بھی انہوں نے صبر کیا. 50 دن کے بعد نبی پر وحی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اعلان کیا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. تو صحابہ دوڑے ان کے گھر کی طرف، نا یہ دور رہتے تھے، دوڑے گھر کی طرف ان کو خوشخبری دینے کے لیے. تو لیکن ایک گھوڑے پہ بیٹھے، ایک ویسے دوڑے. ایک صحابی پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے آواز مار دی انہوں نے، ٹھیک ہے نا، زور سے آواز مار دی. وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. کعب ابن مالک کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہے. انہوں نے پہلے ہی آواز مار دی، یا کعب ابن مالک ابشر. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز گھر کی چھت پہ پڑھی، سلام پھیرا تو مجھے آواز آئی، اے کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. کہتے ہیں میں دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا. تو جب مسجد میں نبی پہ میری نظر پڑی تو حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ خوش ہوتے تھے نا، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، ایسے اس پہ چمک ہوتی تھی. تو نبی کا چہرہ ایسے خوشی سے چمک رہا تھا. اور آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اے کعب، جس دن سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے نا، اس سے زیادہ خوشی کا دن تیری زندگی میں آج تک کبھی بھی نہیں آیا. اس دن کی مبارکباد قبول کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ کعب ابن مالک کے لیے یہ 50 دن کتنی ٹینشن میں گزرے ہیں، کیونکہ نبی ناراض ہیں. اور نبی ناراض ہونے کا مطلب کون ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. جیسے ہی نبی نے یہ جملہ فرمایا نا کہ اے کعب، آج تک تیری زندگی میں اس سے خوشی کا دن نہیں آیا، اس دن کی خوشخبری قبول کر. فرماتے ہیں امن عندک امن عند اللہ. فوراً حضرت کعب نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے خوشخبری یا اللہ کی طرف سے؟ دیکھو صحابی کو اللہ کی رضا کی کتنی فکر تھی. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کو جو نبی سے محبت تھی وہ اصل میں کس کا اظہار تھا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ تھا. اللہ سے محبت. تو اصل رضا کس کی مطلوب ہے؟ اللہ کی. کیونکہ حضرت کعب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے نبی نے اپنے طور پہ معاف کر دیا ہو، اللہ کا معاملہ تو ابھی تک گویا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے نا. پھر تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو پائیدار ہے. کیونکہ خطا کس کی ہے؟ میں نے نبی کی نافرمانی کر کے اصل میں ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو کیسا بیلنس تھا نا ان کا، نبی سے محبت بھی بے تحاشا، نبی کے نام پہ جان دے رہے ہیں، لیکن جانتے تھے کہ نبی کی حیثیت اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ سے محبت ہو رہی ہے. محمد بن عبداللہ کی حیثیت دوسرے درجے میں ہے. پہلی حیثیت آپ کی رسول اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے سفیر. تو پہلے اللہ ہے.
اسی مضمون کو یہ جو سورہ توبہ میں ایک اور جگہ بیان کیا ہے، وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں 11ویں پارے کا پہلے، وہ بھی سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، آیت نمبر 96 سورہ توبہ کی 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، خوب سمجھیں اس مضمون کو، کہ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں. قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر تھا، ہمیں یہ عذر تھا، ہم اس لیے نہیں گئے تاکہ نبی مطمئن ہو جائیں قسم سن کے، اور نبی ان سے کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اچھا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کی رضا وہ رضا مقصود ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. تو آپ کا وہ والا راضی ہونا معتبر ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، ان کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو. سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہم پیغمبر سے محبت کس کی بیس پہ کرتے ہیں، اللہ کے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سفیر ہیں، اور یہ اسی بیس پہ محبت قیامت میں کام آئے گی. عیسائیوں نے کیا کیا اور ہمارے دور کے مشرکوں نے کیا کیا، نبی کو مقصود بنا دیا اور اللہ کو کیا کر دیا، پرے کر دیا معاذ اللہ. سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے حکامات کو عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ اس بیٹا بنانے پہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے، کہہ رہے نہیں چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو بس ہمیں ان کو خوش کرنا ہے، عیسیٰ کو خوش کریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. نا 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 نا. ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی. تو انسان کا پہلے اللہ سے ریلیشن قائم ہوتا ہے، پھر اس ریلیشن کی بیس پہ اللہ جس سے محبت کا حکم دیتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے نفرت کا حکم دیتا ہے ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھو یہ آیت میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ قسم اٹھائیں گے لترضوا عنہم، تاکہ اے نبی آپ ان سے راضی ہو جائیں، لیکن آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے حضرت کعب ابن مالک نے سوچا کہ نبی تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ نبی نے خود معاف کیا ہے یا اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ پائیدار معافی ہے، اور اگر نبی کی طرف سے ہے تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن دوسرا اس سے بڑا مسئلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے. تو اس لیے میں اتنا ہی زیادہ خوش نہیں ہوں گا پھر. تو فوراً حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ امن عندک ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی اس پہ غصے نہیں ہوئے، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ میری تعلیمات کے عین مطابق ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ اللہ کو کیا رکھا ہوا ہے پہلے. ورنہ نبی کہہ سکتے تھے تم میری معاذ اللہ نقل کفر توہین کر رہے ہو، میں نے اگر معاف کر دیا تو بس کافی ہے نا، میں اور اللہ کوئی معاذ اللہ الگ الگ تو نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا تو بس کا مطلب اللہ نے بھی معاف کر دیا. یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا بھائی، جب میں نے معاف کر دیا تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نا نا نا، نبی نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپریشیٹ کیا کہ بالکل صحیح سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنا بنتا ہے اس موقع پہ، کیونکہ جب گناہ ہوتا ہے تو توبہ کس سے ہوتی ہے، اللہ سے، اور معافی کون دیتا ہے، اللہ. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے اور یہ آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے گناہ کی اللہ سے معافی مانگیں تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس میں توبہ بھی کس سے ہوگی، اللہ سے، معافی بھی کون دے گا، اللہ دے گا. عیسائیت میں اس کے برعکس ہے، پادری سے سوری کیا جاتا ہے، پادری ہی معاف کرے گا پیسے لے کے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا امن عندک ام من عند اللہ، یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے. نبی نے فوراً فرمایا لا بل من عند اللہ، نا 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 بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ ذرا بھی غصے نہیں ہوئے اس سوال پر کہ بھائی یہ کیوں سوال پوچھ رہے ہو. نا بھائی آپ جانتے تھے کہ جو میں تربیت کر رہا ہوں وہ بالکل اسی کے حساب سے میرے اصحاب کی تربیت ہو رہی ہے کہ راضی کس کو کرنا ہے، اللہ کو. تو فرمایا بل من عند اللہ.
تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، مجھ سے غلطی کیوں ہوئی؟ اس دولت کی وجہ سے. یہ میرے باغ تھے، طابت الثمار والظلال، جن کے لمبے لمبے سائے، مالدار صحابی تھے نا، دولت مند صحابی تھے. تو آج کا کوئی کمنٹس کرنے والا ہوتا نا، کہتے اتنی دولت رکھی بھی کیوں ہے؟ صحابہ کے میں بھی کچھ غریب تھے، کچھ کیا تھے، دولت مند تھے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دولت کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تھا، لہذا اس کا کفارہ یہ ہے کہ ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ. سمجھ رہے ہو اتنا ظرف ہے. تبھی ہم یہ رافضیوں سے کہتے ہیں کہ تم صحابہ کی غلطیاں تو نکالتے ہو، صحابہ نے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی. بھائی ان کی جو توبہ تھی وہ بڑی خاندانی توبہ ہوا کرتی تھی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کلکم خطاؤن، حدیث میں آتا ہے سب غلطیاں کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے نہیں غلطی ہو گئی تھی، درخت کا پھل کھا لیا، تو کیا آدم کا مقام اللہ کی نظر میں گر گیا؟ وہ بھائی توبہ کتنی خاندانی کی تھی آدم علیہ السلام نے. تو صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطیاں کر کے ہم سے کم ہو گئے. نا 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 نا، غلطیاں اس لیے ہو گئی، بشر تھے بھائی، بشر انسان تھے. تو جب بھی کوئی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے بات کیا نا، گھر میں بالکل سیدھا چلانے کی کوشش کریں گے گھر ٹوٹ جائے گا. کسی مسجد کو بالکل 100% درست چلانے کی کوشش کریں گے، پنچایتی بن جائیں گے تو وہ چلے گی نہیں مسجد کبھی بھی. تو اسی طرح کوئی اسٹیٹ بھی چلتی ہے، ریاست بھی چلتی ہے، قومیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں. تو صحابہ بھی ایسے ہی چلے بھائی، کسی سے غلطی ہو گئی پھر وہ معذرت کر لیں گے، کچھ غلطی سے بچے رہیں گے، نہیں کریں گے غلطی. تو یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہوتی ہیں چیزیں. پھر اس میں سیاسی اختلافات بھی جو صحابہ کے ہوئے وہ بھی نیچرل ہے. جب سیاست ہوتی ہے تو سیاسی اختلافات بھی کیا ہوتے ہیں بھائی، وہ انسان تھے وہ. لیکن ان سیاسی اختلافات کے باوجود بھی اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں انہوں نے بجا دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا تھا. تو کیا تو حضرت کعب ابن مالک نے فرمایا سار ان خلیع من مالی صدقۃ الی اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ اللہ اس کی رسول کی طرف صدقہ. اس سے پتہ چلتا ہے ہم سے کبھی گناہ ہونا تو توبہ بھی کریں، اس کی تلافی میں کچھ صدقہ بھی کریں. ایک لڑکے نے مجھے کہا مجھے ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑی ہوئی ہے، 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی. میں نے کہا جب توبہ کرنا کچھ صدقہ بھی کیا کر تو. یہ فری پھوکٹ کا جو جب یہ مہنگا ہو جائے گا پھر صحیح ہے نا، یہ کام کا تجھے پتہ چلے گا کہ اس کے مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو آہستہ آہستہ سزا جب ملتی ہے تو وہ گناہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. تو فوش فلموں کی عادت پڑ گئی بھائی، کچھ صدقہ کرو، توبہ بھی کرو اور اپنے آپ کو کچھ سزا بھی دو. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے سارا مال صدقہ. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل کے جو جاہل پیر ہوتے ہیں، کوئی مرید آ کے کہے پھونکو والی سرکار سے یہ سارا آپ کو دیا، وہ فوراً لے کے بھاگ جائے گا. کیا خیال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو جاہل پیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے دے دو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ تھے. آپ نے جب دیکھا کہ جب ان کا اتنا بڑا جذبہ ہے تو ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. فرمایا نا 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 نا، سارا صدقہ مت کرو، اپنے لیے رکھو، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو. تو کچھ مخصوص کوانٹٹی ان کو بتائی کہ یہ صدقہ کرو، باقی صدقہ نہ کرو. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سچ کی وجہ سے مجھے یہ مقام دیا ہے، میں بھی منافقوں کی طرح جھوٹ بول دیتا بچ جاتا تو قرآن میں میری توبہ نازل نہیں ہوتی اور یہ فضیلت مجھے نہیں ملتی. تو میں عزم کرتا ہوں آج کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ویسے تو صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن جتنی بڑی آزمائش بھی آ گئی نا اگر، تو بھی نہیں جھوٹ بولوں گا میں. یعنی اپنے اوپر التزام کیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں نا جہاں جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں تھا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی. کسی بھی صحابی سے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ ثابت نہیں ہے، یاد رکھو. تبھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ اجماعی عقیدہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو کعب ابن مالک کا مقصد یہ تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مطلب کتنی بڑی آزمائش بھی میرے اوپر آ گئی نا تو بھی سیدھی سیدھی بات کروں گا میں. تو کہتے ہیں ایسی آزمائشیں آئی ہیں لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مجھے یاد آتا تھا اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے بچایا ہے تو سچ ہی بولتا رہوں گا میں. تو یہ اس صورت کا ایک اہم واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اللہ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں
اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم تقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, ان کی پیشانیوں کو اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا اسی سونے اور چاندی کو جلا کے. اس لیے بھائی سونا اکثر خواتین کے پاس ہوتا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالا کرو. زکوٰۃ کے مسائل پر میرا پورا ایک کلپ ہے. آج کل ایک اور مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی ذاتی رائے ہوتی ہے تو امام حنیفہ کو رگڑے بغیر ان کا کو سکون ملتا نہیں ہے. آپ کی اپنی ذاتی رائے, آپ بتا دو بھائی ہماری ذاتی رائے ہے کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, لہذا زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو, سب کی بات نہیں کر رہا, جب تک رگڑے نہیں لگائے نا حنفیوں کو, ان کو سکون اور چین نہیں ملتا. تو اختلافی مسئلے کا آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کریں, جس نے عمل کرنا ہے کرے, نہیں کرنا نہیں کرے, جو آپ کو فالو کرتا ہے کر لے گا. باقی امام حنیفہ کا اس میں موقف بہت مضبوط ہے ہمیشہ کی طرح. وہ موقف یہی ہے حناف کا موقف کہ استعمال کا سونا یا چاندی اگر استعمال کا بھی ہو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ استعمال ہی کا زیور تھا جو ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. اور اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ سونا اور چاندی کو شریعت کرنسی مانتی ہے, سمن مانتی ہے. آپ اس کو جیسے ڈالر کا نوٹوں کا ہار بھی آپ اگر پہن لو گے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ڈالر استعمال میں آ رہے ہیں, بھائی وہ کرنسی ہے. تو یہ جو ہے نا سونا اور چاندی, یہ خلقتاً سمن نہیں ہے, یہ قدرت نے ان کو بنایا ہی سمن. سمن کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ایک چیز مبی ہوتی ہے جو ہم خرید رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف سے جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیش جسے ہم کہتے ہیں, اس کو سمن کہتے ہیں, جو اس کی قیمت میں ہم دے رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں جو سمن ہوتا تھا, ڈالر اور روپے تھوڑی ہوتے تھے, سونے اور چاندی ہی کے سکے ہوتے تھے. تو سونے اور چاندی کو شریعت نے سمن مان لیا ہے. اب آپ اس کو زیور بنا کے گلے میں ڈال لو یا چوڑیاں بنا کے پہن لو, ٹھیک ہے, عورت کی فطرت ہے پہنے, لیکن اس سے اس کی سمنیت باطل نہیں ہوگی. لہذا یہ استعمال کے بھی ہو تو بھی, ہاں باقی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس میں شدید وعید سنائی ہے. ایک اور اہم آیت ہے اس بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان, اے ایمان والو بہت سے یہودی عالم اور بہت سے عیسائیوں کے مذہبی رہنما, لیأکلون اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگوں کا پبلک کا مال اڑانا یہ پرانا مسئلہ ہے. یہ صرف آج امریکہ کینیڈا میں میرے ساتھ نہیں ہوا. میں نے بتایا تھا نا کیسے میرے نام پہ مذہبی لوگوں نے ٹکٹ لگا کے مجھے ناشتے کرائے. میں سمجھ رہا ہوں یہ لوگ مجھ پر مہربان ہو گئے, مجھے انڈے پراٹھے کھلا رہے ہیں. پتہ چلا اس انڈوں پہ بھی ٹکٹ لگا ہوا ہے. جو مفتی صاحب کے ساتھ ناشتہ کرے گا $50, اور اس میں ہوٹل والے کا بھی کمیشن اور فلانے کا بھی کمیشن. اس طرح سے مجھے نچوڑا گیا. سب نے نہیں, بہت سے لوگوں نے. میں منع کر رہا ہوں بھائی, میں چندہ نہیں کروں گا. میرا بیان 1 گھنٹہ لیٹ شروع کرایا جا رہا ہے. آنے سے پہلے بندے نے دبا کے لوگوں سے ڈالر نچوڑے, اور اس بندے کے بارے میں پتا چلا, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ بیچارہ بے روزگار تھا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امریکہ آ گئے لیکن ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو پھر یہ گیا درس نظامی کی ڈگری حاصل کی اس نے. یہ ایسا بھی طریقہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ بھی کر سکتے ہو حرام جہنم میں جانے کے لیے. تو اس نے کیا کیا, پھر وہاں مورگیج پہ اپنے نام پہ مسجد خریدی. مورگیج پہ, ایک تو سود پہ, اور مسجد بھی اپنے ذاتی نام پہ مسجد خریدی. پھر لوگوں سے چندہ بٹورنا شروع کیا. کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے. کروڑوں روپے چھاپ لیے اور دے دنادن, سمجھ رہے ہو. پھر مشہور لوگوں کو بلا کے تقریریں کروا کے الگ پیسے بٹورے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سارے ایسے نہیں ہیں, ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں, سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں, لیکن ایسے ہیں بھی, ٹھیک ہے نا, ایسے ہیں بھی. بہت دیکھا ہے ہم نے اس طرح مختلف جگہوں پہ جا کے ٹریولنگ کے بعد. یہاں بھی ہوتا ہے, بہت بندے مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عامل لوگ دیکھو نا کیسے لوگوں کا مال سرسوں کے تیل کے فضائل کو سنا کے, سرسوں کا تیل یہاں لگائیں, پھر یہاں لگائیں, پھر یہاں لگائیں. کھرب پتی بن گئے یار. جو سرسوں کے تیل نکال رہی ہے نا کمپنی, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اور جو میڈیا پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے داڑھی رکھ کے ٹوپی میں, سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں, تھوڑا سا سرسوں کا تیل آپ یہاں لگائیں, تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں, 75 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. وہ کھرب پتی بن گیا یار. یہ ہے
قرآن کہہ رہا ہے خبردار مذہب کے نام پہ کیا کما رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے ہیں مذہب کے نام پہ. تو اور بنیان، کچھ خواتین کے بنیان سونگتے ہیں جن چڑیل بھوت، اور پھر نوٹ چھاپتے ہیں الو بھلا بنا کے. کچھ کیا کرتے، حلوے مانڈوں میں لگا دیا لوگوں کو. ہم تو محرم میں بھی سوکھے سوکھے، سفر میں بھی سوکھے سوکھے، ربیع الاول میں بھی سوکھے سوکھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہمیں کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ معاذ اللہ. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے نبی سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی قبول نہیں ہے؟ لیکن ہم پھر بھی کیا ہیں؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یعنی نبی یعنی محبت میں جو ہے بجائے تو کسی بھاری جسم والے عالم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. کچھ لوگ بہت کم کھاتے ہیں پھر بھی وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو نیچرل ہے، قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کتنا مذہبی رسومات کے نام پہ کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. استخارے نکال کے کتنے مولوی ہیں جو لوگوں سے پیسہ کھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو فری میں استخارہ نکالتے ہیں، وہ الو بنا رہا ہے. اس کو پتا ہے جب میں استخارہ نکال کے دوں گا تو پرلے درجے کا بغیرت ہوگا کہ ہدیہ نہ دے، لہذا کچھ نہ کچھ تو یہ مجھے دے گا. حالانکہ حدیث میں تو نہیں ہے کوئی استخارہ نکلتا بھی ہے کہیں. اس دن ایک بریلوی عالم کا بیان سنا، بڑا اچھا بیان کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ بالکل وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا یہ جو مولویوں نے استخارے ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہیں کہ استخارہ نکالو تو نیلا آئے گا، ہرا آئے گا، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار. تو اس لیے میں کہتا ہوں سارے مولویوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. لیکن یہ بیماری بہرحال مولویوں کی ہے، استخارے کے نام پہ لوگوں سے پیسے کھانا اور پھر ذائچے بنا کے کہ یہ رشتہ تمہارے جوڑ کا ہے، یہ تمہارے توڑ کا ہے. ایک جس کا کوئی چینل نہ چل رہا ہو، خوابوں کی تعبیر کا چینل کھول کے بیٹھ جائے. وہ خوابوں کی، تیرے کو یہ نظر آیا تو یوں ہے، تیرے کو یہ نظر آیا تو. ہم تو خوابوں کی تعبیر پہ 1 روپیہ ہمیں کوئی دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ ہم تعبیر کیا بتاتے ہیں. حضرت مجھے رات کو خواب میں چڑیلیں آئیں. میں کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھاؤ، 2 گولی کارمینا کھاؤ، پیٹ میں گیس ہوگی تو چڑیلیں آئیں گی. اس پہ کیا ملے گا یار؟ اس پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس پہ. تو ہم نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دیکھا ہے، ثواب ہی مل رہے ہیں بیچاروں کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. باقی میں خواب کا منکر نہیں ہوں. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی خواب سچا بھی نکل آتا ہے، اور وہ بھی نیک لوگوں کو. وہ اتنا واضح خواب ہوتا ہے. یہ تو بھائی پیٹ کے مسائل ہیں. کسی بھی دماغی ڈاکٹر سے پوچھو، رات کو پیٹ بھر، اکثر چت لیٹنے سے ڈرانے خواب آتے ہیں. اکثر جب سیدھا لیٹو گے نا ڈرانے خواب آئیں گے. آپ کروٹ کے بل لیٹو اور پیٹ ہلکا رکھو، کچھ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح خواتین کے سسرال میں مسائل ہوتے ہیں، ساس نندوں سے ان کی لڑائیاں. خواب میں جو ہم جاگتی حالت میں دیکھتے ہیں نا، وہ خواب میں صورت مثالیہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. صورت مثالیہ جب خواب ہم دیکھتے ہیں، اب کسی خاتون کو چڑیل آ رہی ہے تو وہ ساس آ رہی ہے، حقیقت ہے. سانپ آ رہے ہیں تو وہ نندیں آ رہی ہیں. جو دن بھر جو ان کو لگتا ہے وہی وہ بتاتی ہیں ہمیں. میری نند جو تھی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے ہی ڈسنے والی. میں ان سے کہتا ہوں یہ ڈسنے والی نہیں ہے. آپ کو چونکہ اس سے نفرت ہے اور اس کو آپ سے نفرت ہے تو ظاہر ہے وہ خواب میں پھر حقیقت ہے. خواب میں پھر اسی طرح ہی آتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. چلو ایک اور بات بھی یاد آ گئی، وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے. وہ میں نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ المحند المفند میں لکھا ہوا ہے کہ انجینئر نے اعتراض کیا نا کہ یہ لوگ قبروں سے فیض کے قائل ہیں. تو ہم نے اس کا جواب دیا فیض کا مطلب کیا ہے؟ قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے. فیض کا مطلب جو اسباب کے درجے میں ہو. جیسے کسی بزرگ کی قبر کے پاس دفن ہوں گے تو جو رحمت ادھر ہو رہی ہے وہی رحمت آپ پر ہوگی. تبھی تو حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن کیا جائے. تو وہ فیض جو اسباب کے درجے میں ہو، وہ شرک والے فیض کے ہم قائل نہیں ہیں. اور وہ تو لکھا ہوا ہے اس میں، تبھی مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہیں. تو اس پہ انجینئر نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر قائل نہیں ہے تو وہ مولانا قاسم نانوتوی والا واقعہ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ نکل کے گئے تھے اور مدد کر کے آ گئے تھے. ایک تو یہ ڈھیٹ بہت ہے. پہلی بات، ارواح ثلاثہ مولانا شلوی تھانوی کی تصنیف نہیں ہے. دوسروں کے کچھ واقعات ہیں جو کسی ایک جگہ انہوں نے جمع کر دی ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہیں. ایسی تالیفیں پہلے بھی بہت ساری لکھی گئی ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور مولانا تھانوی نے اس واقعے کے نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہوا.
وہ اپنی قبر سے نکل کے نہیں گئے. یہ صورت مثالیہ تھی. مثالیہ کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو ایسا لگا کہ ان کی شکل کا کوئی آ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ وہ قبر سے باقاعدہ نکل کے گئے تھے. وہ یہ حاشیہ پڑھ لیتے تو اس کا جواب مل جاتا. تو اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, اگر ہم قبروں سے اس طرح مردوں کی مدد کے قائل ہوتے تو کر رہے ہوتے نا یہ کام. دیکھو ہندو بتوں سے عبادت کا قائل ہے تو صرف قائل نہیں ہے, مانگ رہا ہے بتوں سے. جو کہتے ہیں قبروں سے مدد ہوتی ہے وہ صرف کہتے نہیں ہیں, جا بھی رہے ہیں. آپ دیکھو مزاروں پہ کیسے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. علماء دیوبند نہ یہ کام کرتے ہیں, نہ ان کی اولادوں کو ان کے اکابر نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس کا مطلب اگر اس کو ہم جائز سمجھتے تو کر رہے ہوتے نا. میرے شیخ کی قبر ہے پاپوش میں, صرف دعا کے لیے گئے ہیں, ہم نے تو کبھی نہ ان سے کبھی مانگا. والد کی قبر ہماری دیکھ لو, دارالعلوم کرنگی میں قبریں دیکھ لو جو ہمارے اکابر کی, دیوبند میں دیکھ لو, سب ایک بالش اور ایک بالش سے زیادہ اونچی قبر نہیں. اگر ہم مردوں سے مانگنے کے قائل ہوتے, مدد طلب کرنے کے قائل ہوتے اور ہمارا مہند المفند میں عقیدے کا یہ مطلب ہوتا تو کر رہے ہوتے نا. جب نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ لفاظی کر رہے ہو, آپ زبردستی ایک عقیدہ اس کی اپنی بنائی ہوئی تشریح کر کے زبردستی تھوپ رہے ہو آپ, اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر کام نکل لیے ہم. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے بات کیا چل رہی تھی یہ تو ہے. ہاں ڈرانے خواب کی بات ہو رہی تھی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بہت سے یہودی اور عیسائی علماء کثیرن, سارے نہیں کرتے تھے اس وقت بھی, بہت سے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے. تو یہ مذہبی لوگوں میں ایک بیماری ہے اور اسی وجہ سے مذہب بدنام ہوتا ہے. علماء کو بھی لوگ پھر لوگ صحیح عالم غیر عالم میں فرق کیے بغیر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. ابے یہ مولوی کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, ابے یہ مولوی لوگ کہاں سے. بھائی کیا مولوی نہیں تجارت کر سکتا, وہ نہیں کما سکتا؟ ابھی مولانا طارق مل صاحب کا ایک بیان آیا نا, دنیا کی محبت کی نفی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا وہ MTJ کی قیمتیں تو دیکھو جا کے, لوگوں کو سکھا رہے ہیں MTJ کی میں جو پروڈکٹ ہے تو نہ خریدو بھائی. بزنس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو میں 50 روپے والی چیز, چونکہ دنیا مسافر خانہ ہے لہذا 5 روپے میں ملے گی آپ کو. کاروبار کا تو بیڑا ہو گیا غرق. بزنس تو بزنس ہے بھائی, جو آپ نے نہیں لو آپ کو کہیں اور سے جا کے لے لو. زکوٰۃ کا ان کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, صدقہ خیرات کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, اس پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ اعتراض کرو. تو کچھ لوگوں کو ذاتی چڑ ہو جاتی ہے مولاناؤں سے, تو بس وہ بغض نکلتا رہتا ہے ان کا بیٹھ کے. اور کبھی خوشبو لگا کے بڑے مولاناؤں کے پاس آؤ, ہمارے اکابرین کے پاس آؤ, تو یا میرے پاس ہی آ جاؤ, میں تمہیں بتاؤں گا ہم نے اپنے بزرگوں کو سخاوت کا دریا پایا ہے. وہ ایسا صدقہ کرتے ہیں تمہارا باپ بھی نہیں سوچ سکتا کبھی خواب میں. سمجھتے ہو؟ تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان کو, ایسے صدقے خیرات ان کے ہم نے جیبوں سے نکلتے ہوئے. سب سے پہلے تو میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب, ایسے نوٹوں کی گھڑیاں زمینوں سے آتی تھیں, صرف تھوڑے سے پیسے جو گیس بجلی کا بل اور اپنا راشن, باقی سب صدقہ. ہر مہینے ان کا یہ معمول تھا, سب صدقہ. کہتے گنتا بھی نہیں, میں گنے بھی نہیں جاتے تھے ان سے نوٹ. تو یہ بھی بزرگ ہیں میرے بھائی, تو تم نے دیکھے ہی نہیں ہے. 2-4 وہ بس چند لوگوں کو دیکھ لیا, اور وہ بھی انہی لوگوں کو بنیان چڈی ضرور لگایا کرو بنیان. اگرچہ چڈی سونگتے نہیں ہے لیکن سنگھا دو ان کو, کم بختوں کو. چڈی بنیان سونگنے والے اور عاملوں کو اور ان لوگوں کو تم لوگوں نے دیکھا ہے, یا لوگوں کو استخارے نکال اور خوابوں کی تعبیر سینٹر کھولے ہوئے, پورے وظیفے سینٹر کھول کے اور کھرب پتی بن گئے وظیفے سینٹروں سے. تو اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پرانی بیماری ہے, یہ نئی بیماری نہیں ہے. تو اس لیے مذہبی لوگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کون غلط ہے اور کون صحیح. یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے یہ امت گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتی, اور صحیح حدیث ہے اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو سارے تھوڑی انبیاء کے وارث کیسے بگڑ سکتے ہیں, اور نبی آخری نبی ہیں. تو جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو نبی کی جگہ کون سنبھالے گا؟ علماء. تو یہ سارے کیسے بگڑ سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ بھی ایک اہم ہے. تو چند 2-3 آیتیں اور پڑھ کے بس درس ختم کرتا ہوں. منافقین اس پہ بھی بڑا شور مچاتے تھے, ہمیں پیسے نہیں ملے, ہمیں زکوٰۃ نہیں ملی, ہمیں یہ نہیں ملا. جہاد میں پیچھے پیچھے اور پیڑے کھانے میں سب سے آگے آگے. صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے اس پہ فرمایا انما الصدقات للفقراء. بھائی صدقہ غریبوں کا حق ہے, زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. یہ میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. ایکچولی میں نے اپنے بچے کو O لیول کا ایگزام دلوانا ہے, بچے کو نا ہائی ایجوکیشن کے لیے میں لندن بھیجنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کچھ زکوٰۃ مل جائے گی اس سلسلے میں؟ بس کرو یار, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور آپ بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے
لندن بھیج رہے ہو. میں نے ایک دفعہ اس پہ اعتراض کیا تو ایک تھوڑے لبرل سے تھے, کہتے کیا ہو, کیا یہ ضروری نہیں ہے لندن بچہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جائے؟ یہ بھی تو ضرورت ہے, تعلیم نہیں ہوگی تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ چلا جائے, کس نے منع کیا ہے؟ ہوس ہے, ہوس کو ضرورت کا نام دے دیے. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, لندن آپ امریکہ جہاں بھی جاؤ ہم تو کہنے پڑھو, ملک کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, ترقی کرو, لیکن زکاتوں کے پیسوں سے ترقی مت کرو. دوسرا حدیث میں صاف آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, زکات مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. اسی وجہ سے اس میں بھی احناف کا موقف بہت مضبوط ہے کہ زکات میں غریب کو مالک بنایا جائے گا, تبلیغ پہ زکات خرچ نہیں ہو سکتی. آج بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو زکات کا پیسہ لے کے اسلام کی تبلیغ میں لگا رہی ہیں. تو قرآن کی آیت یہ مبہم ہے, مجمل ہے, اس کی تفسیر ہمیں کس میں ملتی ہے؟ حدیث میں. تو یہ مالداروں, یہ غریبوں کا حق ہے زکات. تو اس لیے جو بھی آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ایسے تحریکیں ہیں جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, تو ان کے ساتھ تعاون کریں, لیکن زکات کے پیسوں سے تعاون نہ کریں. اب لوگ کہتے ہیں کیا ہے اگر اسلام دنیا میں پھیل جائے تو فی سبیل اللہ کا جو قرآن کی آیت ہے نا, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ میں, فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جو غریب مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ زکات سے تعاون کیا جا سکتا ہے, بلکہ ڈبل ثواب ملے گا ان کے ساتھ زکات کے ساتھ تعاون میں. اسی میں مدرسے کے طلبہ بھی داخل ہے, اگر وہ غریب ہے تو چونکہ دین کی دعوت اور تبلیغ, ہاں جو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ میں غریب آدمی لگا ہوا ہے اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے اس آیت کی وجہ سے, کہ ایک غریب وہ ہے جو ویسے ہی بس کھا پی رہا ہے, گٹکے میں اڑا دے گا, ایک غریب وہ ہے جو دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہوا ہے, اس کے پیٹ میں نوالا جائے گا تو دین ہی کو فائدہ ہوگا. تو ایسے غریب کو ترجیح دیں, لیکن لگے گا غریب پہ ہی. اب بعض دینی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, زکات لے کے وہ بس ہر جگہ جہاں بھی دعوت کا کام, اس سے کیمرے بھی خریدے جا رہے ہیں, اس سے جناب وہ بزنس کلاس میں لوگوں کے سفر بھی ہو رہے ہیں دعوت اور تبلیغ کے لیے, وہ سب مالدار لوگ ہیں, وہ اسی سے پیپسی بھی پی جا رہی ہے, اسی سے چائے بھی پی جا رہی ہے. تو بھائی یہ تو نہیں ہوتا, اس کا نقصان کیا ہوگا, غریبوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. صحیح ہے, تو ایسے اسلام کو پھیلا کے غریب ہی مار دیں ہم, تو اللہ تو کہنے تو سب کو پالنا ہے نا, اللہ نے تو سب کو پالنا ہے. تبھی فقہا زکات کا جو بیان کرتے ہیں نا مصلحت, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ, مخلوق سب اللہ کا خاندان ہے, مجازن خاندان کہا گیا ہے. جیسے باپ کے ذمے ہوتا ہے نا اپنی سب اولاد کو کھلائے پلائے, تو اسی طرح اللہ بھی سارے انسانوں کا متولی ہے کہ سب کو میں نے کھلانا ہے, یہ سب میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, کوئی بھوکا نہیں مرنا چاہیے. لیکن اللہ نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کچھ کو زیادہ دوں گا کچھ کو نہیں دوں گا, تو جن کو زیادہ دوں گا ان کو بولوں گا ان کو دو, جن کو نہیں دیا تاکہ تم بھی کھاؤ تو وہ بھی کھائیں. تو اس طریقے سے اللہ نے سب کی روزی اپنے ذمے میں لی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کیا, مسجدیں بنا دی زکات سے, مدرسے کی تعمیر میں لگا دی زکات, ہم نے دین کی تبلیغ میں, اور جناب بزنس کلاس میں سفر کے, جی مفتی طارق مسعود صاحب امریکہ میں جا رہے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے, زکات کے پیسوں سے ان کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دو. یہ ہو رہا ہے آج کل, میرا نہیں, میرے ساتھ نہیں ہو رہا, لیکن ویسے ہو رہا ہے. مذہبی اسکالر جا رہے ہیں پورے زکاتوں کے پیسوں سے ماشاءاللہ, پھر چونکہ یہ اکیلے ان کا دل نہیں لگتا تو ان کی وائف کا بھی بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا. اور انہوں نے کتا پالا ہوا ہے, اب یہ اتنی ٹیکنالوجی میں آ گئے, ورنہ کل کتوں کا بھی ٹکٹ ساتھ میں ہوگا. مفتی صاحب چونکہ مرغیوں کے دیسی انڈے شوق سے کھاتے ہیں تو مرغی بھی ان کو ساتھ لے, تو حد نہیں ہے بھائی پھر تو کوئی. اس لیے حناف کا موقف اتنا واضح, بھائی غریب کو مالک بنا دو, اس کا مالک, ڈائریکٹ بزنس, اس کا ٹکٹ بھی نہیں کرا سکتے آپ, مالک بنانا پڑے گا اس کو یا اس کے وکیل کو جو اس کی طرف سے نمائندہ ہوگا, پھر وہ جو چاہے کرے. اور اگر ٹکٹ کرانا ہے تو غریب کو مالک بناؤ گے اور اس کی پرمیشن سے کراؤ گے. بھائی آپ کی رقم ہے, آپ بولتے ہو تو خربوزہ کھلا دیتے ہیں, آپ بولتے ہو تو ٹکٹ کرا دیتے ہیں, آپ کی رقم ہے. وہ پھر وہ بولے گا نہیں بھائی مجھے بزنس کلاس چھوڑ, جتنے پیسے تھے وہ مجھے, ایک غریب آدمی بزنس کلاس میں گیا, کسی نے اس کا ٹکٹ کرا دیا, وہ کہہ رہا بھائی اتنے پیسے مجھے دے دیتے میں جہاز کی دم پہ لٹک کے آ جاتا, وہ مجھے آسان تھا, اتنے لاکھوں روپے بلا وجہ تم نے, تو غریب بیچارہ تھا وہ. تو اس لیے آج کل اس میں بھی بہت براڈ مائنڈیڈ لوگ بن گئے ہیں. تو یہ بہت مضبوط موقف ہے کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے, غریب کا. ہاں غریب جو تبلیغ میں لگا ہوا ہے اس کو بھی تنخواہ کے طور پہ نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ, سمجھ رہے ہو. تبھی یعنی کسی غریب سے آپ نے مزدوری کا کام لیا اور پھر تنخواہ میں اس کو زکوٰۃ دے دی, نہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا. زکوٰۃ کسی چیز کے معاوضے میں نہیں ہوگی, معاوضے میں نہیں ہوگی. تو آپ نے کسی غریب کو تبلیغ میں لگا دیا کہ جاؤ غیر مسلموں کو دعوت دو, یہ کام تو اس میں ہم تم پہ زکوٰۃ دیں گے, نہ بھائی, یہ تو اس کے تو اسپیسیفک تنخواہ دیں گے آپ, اس کو تنخواہ سے ہٹ کے دی جا سکتی ہے, تنخواہ سے ہٹ کے اس کو دے سکتے ہیں کہ یار یہ چونکہ دین میں لگا ہوا ہے,
اس لیے ہم کہتے ہیں دینی مدارس جو واقعی ریلائبل مدارس ہوں, جہاں زکوٰۃ صحیح استعمال ہوتی ہے, ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جو لوگ بھی دین کے کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ صحیح جگہ خرچ کرتے ہوں, غریب پہ خرچ کرتے ہوں, تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے. اس میں فی سبیل اللہ بھی آ جائے گا اور غریب بھی آ جائے گا, اور رشتہ داروں کو بھی دینا زیادہ افضل ہے, اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے. کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی غریب ہو اس کو بھی دے دیں, زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے, ہر یعنی ثواب ہی ملے گا اس میں. تو مسلم ہونا چاہیے, غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے اس میں. تو یہ بھی زکوٰۃ کا کچھ مسئلہ, بس ایک دو اور مسئلے بیان کر کے بس ٹائم بھی ہو گیا پورا. اللہ نے ہمیں حکم دیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اے ایمان والو اسلام دشمنوں کے خلاف مضبوط قوت تیار کر کے رکھو, عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو بولو مضبوط کرو. تو کوئی بھی اسلامی ملک ہو اس کی فوج کا مضبوط نہیں, بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. اس لیے ملک پہ کبھی کمپرومائز مت کیا کرو. اب اس میں کوئی صوفی غلط تعویل کر سکتا تھا کہ ایکچولی اس سے ایمان کی مضبوطی مراد ہے, ہمیں نمازیں میں زیادہ دل, وہ بھی لگانا چاہیے نمازوں میں زیادہ دل. اللہ نے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, جنگ کے اسباب اور وسائل اختیار کرو جس میں گھوڑے باندھنا. حدیث میں آتا ہے الا ان القوۃ الرمی, یہ جو نبی اللہ نے فرمایا نا کہ قوت جمع کرو, اس سے مراد تیر اندازی ہے, پھینکنے کی طاقت. تو میزائل بناؤ, بم بناؤ, اسلحہ بناؤ, مضبوط فوج بناؤ, پھر ڈیفنس ہوتا ہے. باتوں سے ڈیفنس بولو نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں, لیکن ایک چیز بہرحال بڑی خاندانی ہے کہ اسلامی ملکوں میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن کی فوج ایک پاورفل ہے, اور ان کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ ہے. یہ عام فوجی بیچارے جانے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو برا بھلا مت کہا کرو. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں روزانہ شہادتیں بارڈر کی حفاظت میں. تو آپ کا کسی سے اختلاف ہے وہ ایک الگ ہے بھائی, وہ تو ہوتا ہے, کوئی سارے تو کوئی ہم مشرف سے نہیں ہمارا کتنا اختلاف تھا, لیکن اپنے ملک کی آرمی کو ایز اے آرمی اور فوجیوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دو جو بیچارے لڑ رہے ہیں, جان دے رہے ہیں, تو ملک کا بیڑا غرق. اور جب بیڑا غرق ہوگا تو فوجیوں کا نہیں ہوگا, ہمارا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ فوج کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سارے پتلی گلی سے نکل لیں گے, قربانی کا بکرا ہم بنیں گے. تو یہ فوج کی حفاظت یہ ہماری مجبوری ہے, فوج کی مجبوری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, فوج کی مجبوری نہیں ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. تو اپنا اختلاف اس حد تک آگے نہ لے کے جائیں کہ ملک کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے, یہ غلط ہو جائے گا. اور اچھے لوگ فوج میں جائیں. کتنے لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں تم آرمی میں جاؤ, بھائی اس آرمی میں, بھائی اگر ہم اچھے لوگ نہیں جائیں گے تو ملک کی باغ ڈور تو خراب لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا, پھر روتے پھرو گے ساری زندگی. تو کبھی بھی جذبات میں آ کے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو مستقبل میں آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے دھڑا دھڑ جائیں, جو بھی اچھے لوگ ہیں آرمی میں جائیں, جوائن کریں. ملک 3 طاقتوں سے چلتا ہے, ایک بیوروکریٹ سے چلتا ہے جو CSS کر کے اکثر جاتے ہیں, ایک عدلیہ سے چلتا ہے عدالتوں سے, 4 طاقتوں سے چلتا ہے ملک. ایک فوج سے چلتا ہے, دوسرا بھی فوج سے استغفر اللہ, یعنی ویسے چلنا جو چاہیے, ویسے تو ایک بھی فوج سے چلتا ہے, دوسرا بھی فوج سے, تیسرا بھی فوج سے, چوتھا بھی فوج سے. تو اس کا تقاضا یہ کہ فوج میں ہی جاؤ. اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ فوج سے کنارہ کشی, جب چلتا ہی ان سے ہے تو پھر تو اچھے لوگوں کو جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ اب میں سیاسی بیان دیتا ہوں. تو ملک 4 طاقتوں سے چلتا ہے, یعنی چلنا چاہیے. ایک فوج سے چلتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے, فوجیوں نے وہ اس کو لے آئے, فلانے کو لے. میں کہتا ہوں پچھلی دفعہ کون سا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا, تو پچھلی دفعہ اس سے پچھلی دفعہ بھی, تو پہلی دفعہ ہوئی ہو تو روئے نا آدمی. ہمارے سیاسی لیڈروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دھاندلی کر کے ان کو لاتے ہیں تو فوج زندہ باد, جب فوج کہتی ہے ہٹو وہاں سے دوسرا آ رہا ہے تو یہی فوج مردہ باد. تو میرا اور آپ کا تجزیہ جو فوج کے بارے میں ہوگا وہ اخلاص پر مبنی ہوگا. سیاست دانوں کا جو ہوتا ہے وہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا. آپ پرانے کلپ نکال کے دیکھ لو, انہی سیاست دان کے جو آج فوجیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کل یہی فوجیوں کو 2 نمبر منافق. تو ایک صاحب نے مجھے کہا بیان کیوں نہیں کرتے فوج کے خلاف, کتنا سیاسی ظلم کیا فوج نے, الیکشن میں دھاندلی کر کے فلاں کو لے آئے. میں نے کہا جس کو لے آئے, پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے دھاندلی کی ہے, الیکشن شفاف نہیں ہے, ہم نہیں آئے, ہمیں پیچھے رکھا گیا. اب ان کو آگے لایا گیا تو کہہ رہے الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں, تاریخ میں اس سے زیادہ اچھے الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں. تو جب مدعی سس گواہ چس والی بات ہو گئی نا, یہ تو ہمارے لیڈر ہی جب جن کو ہم فیور کر رہے ہیں جب وہی پینترے بدلیں گے تو ہم پاگل ہیں یار. ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں؟ تم پہلے ایک رائے پر قائم ہو جاؤ,
تم پہلے ایک جگہ کہ بھائی اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ہمارے فیور میں آرمی ہوگی یا ہمارے مخالفت میں ہوگی, کسی قیمت پہ ہم فیور نہیں لیں گے. پہلے تم ایک جگہ ٹکو گے تو پھر ہم ٹکیں گے. تم ٹکتے نہیں ہو, ہمیں مرواؤ گے, وہی ہمیں آگے رکھ کے خود بھاگ جاؤ گے, تو پھر ہم پاگل تھوڑی ہیں. تو اس لیے 4 چیزوں پہ خوب فوکس کرو. ایک, فوج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجو, اچھے لوگ جائیں گے تو تبدیلیاں بھی اچھی آئیں گی, برا بھلا کہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرا عدلیہ کے پاس پاور ہوتی ہے. اور تیسرا کیا ہے, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو CSS کر کے جاتے ہیں, یہ حکمرانوں کو مشورے دے کے کبھی صحیح مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی غلط بھی دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جامعۃ الرشید بھی CSS کرواتا ہے. جو دیکھتے ہیں نا جلد اڑ کے زیادہ ذہین ہے تو پھر ان کو جامعۃ الرشید اسپانسر کرتا ہے. اور بھی بہت سارے ادارے کرتے ہیں, لیکن یہ کام کرنے کا ہے. اور چوتھا ہے سیاستدان. تو سیاستدان میں تو آپ نہیں آ سکتے. سیاست میں تو ووٹ لے کے آپ بہت مشکل ہے, اتنے بڑے بڑے پہلے سے گئے ہوئے ہیں, اس میں ہماری اور آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. میں نے کتنی زبردست ترغیب دی تھی, سب کی 4 شادیاں کراؤں گا, پھر بھی کوئی مجھے یقین ہے ووٹ نہیں دے گا. حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز تھی, آج الیکشن میں کھڑا ہوں, سارے مرد مجھے ووٹ دے کے جتوا دیں گے. لیکن بھائی پہلے سے اتنے بڑے بڑے لوگ سیاست میں آگے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے الیکشن میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ 3 چیزوں کے پاس عوامی طاقت ہے. فوج میں جا سکتے ہیں, عدلیہ میں جا سکتے ہیں, اور بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں. تو ان اداروں میں جاؤ, اچھے لوگ جائیں گے. اور مایوسی چھوڑ دو, مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ باتیں بزدلوں پہ سوٹ کرتی ہیں. ایک پازیٹو خبر تو ہے نا, ڈالر کو روک کے دکھا دی ہے. بہرحال ایک تو اچھی چیز آئی نا, جو ڈالر بہت دبا کے اوپر جا رہا تھا, تو ایک اچھی خبر ہے, اس کو سوچ کے سو جایا کرو. ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد کوئی ایک اور بھی اچھی خبر آ جائے. لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, رات کو سوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل, وہ ایسا ہے, وہ غلیظ ہے, وہ پلید ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے. اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو ڈپریشن میں جا کے. بھائی دوسروں کو برا بلا کہنے کے بجائے آپ جو مثبت کام کر سکتے ہو اپنے حصے کا وہ کرو, جو نہیں کر سکتے وہ اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. کسی کو غلط فیور بھی نہیں کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو فیور کرنا شروع کر دو. تو جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرو, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا, بس ختم کر رہا ہوں میں, کہ تو اللہ کی باتیں کر رہا تھا میں, کچھ بیچ میں سیاسی باتیں بھی آ گئیں. کیا بات تھی بھائی؟ ہاں, اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن کے خلاف مضبوط طاقت جمع کرو. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے اپنے پھڈے الگ ہیں, لیکن ان پھڈوں کا ہمیں نہیں پتا کہ اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی, جب ملک میں اس طرح کی انارکی پھیلتی ہے نا تو بہت ساری طاقتیں کود جاتی ہیں, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچی مچی کا اعتراض کر رہا ہے اور کون اس اعتراض سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہم پاکستانی مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں اس حیثیت سے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں, تو اس کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے. تو کبھی کسی غیر کو مت گھسنے دو اور غیر کو فائدہ مت اٹھانے دو, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. مضبوط طاقت اور قوت جمع کرنی ہے تم نے اپنے دفاع میں. ملک ہے تو باقی اسلام کی باتیں بھی ہوں گی, اسلام نافذ کیا جائے نہیں نافذ کیا جائے. جو سیکولر لوگ ہیں بولیں گے قائد اعظم تو سیکولر بنانا چاہتے تھے, اور مذہبی لوگ بولیں گے اور دلیل سے بولیں گے قائد اعظم اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے اور حقیقت میں اسلامی بنانا. تو یہ سب باتیں جب ہے نا ملک ہے, عدالتی خلا کے خلاف بھی میں چیختا ہوں یہ غیر شرعی قانون ہے, یہ سب باتیں جب ملک ہے, ملک ہی نہیں ہوا تو پھر عدالتی خلے ولے تو وہ تو ہلکی چیز بن جائے گی بھائی, ٹھیک ہے نا. تو سیکولر قوتوں کے ہاتھ میں ملک چلا ہے. جو لیبیا کا حشر ہوا اور عراق کا حشر ہوا وہی حشر ہمارا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میرے بڑے بھائی کی عمر 33 سال ہے, ان کو کینسر ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی یہ تو بہت, ہم نے ان کا کینسر صاحب بہت تکلیف ہوتی ہے, تو وہ درد ہوتا ہے تو شور مچا کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے بھائی جنت کمانے کا ذریعہ ہے, سگا بھائی ہے, شور کر رہا ہے, برداشت کر لو, چھوڑ کے مت بھاگو اس کو. رشتہ داری جوڑنا ایسے موقع پہ ہی ہوتا ہے. سگا بھائی ہے, کینسر کی میں نے دیکھے ہیں ایسے کینسر کے جو مریض ہیں تکلیف میں بہت چیختے ہیں, تو بس صبر کرو اس پہ. تو جتنا صبر کرو گے یہ آپ کے گناہ کثرت سے معاف ہوں گے اس میں. تو اس کو بیزار مت سمجھو کہ یار کیا عذاب ہمارے لیے مسلط ہو گیا ہے. ہم انگریز تھوڑی ہیں, انگریز تو کوئی نہ بھائی نہ بہن, بس سب انڈیویجول لائف گزار رہے ہیں گورنمنٹ کے حوالے جو مرضی. تو ہم تو بھائی رشتہ داری جوڑنا, یہ پریوار ہے, خاندان ہے, خوشیاں غم سب میں آئیں گے. اللہ نہ کرے کل آپ بھی کسی مصیبت میں آ سکتے ہو, آپ بھی کسی مصیبت میں آ سکتے ہو. یہ کورونا کے دنوں میں کیا ہوا ہے, ہم لوگوں سے کہتے تھے SOPs پر عمل کریں, فاصلہ رکھیں, لیکن گھر میں اگر کوئی بیمار ہو گیا چھوڑ کے بھاگے نہیں اس کو.
یہ نبی نے منع کیا ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے, منع کیا ایسے موقع پہ. مسلمان ہر چیز اعتدال سے کرتا ہے. پھر اللہ پہ توکل کرے. اگر گھر میں باپ کو کووڈ ہو گیا, ماں کو کووڈ ہو گیا, تھوڑی کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ ان کو لاوارث, کوئی بات نہیں, منہ پہ ماسک چڑھا کے ان کی خدمت کرو, کسی بھی طرح کرو, بھاگو نہیں. ایسے موقع پہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اپنے ایسے قریبی رشتے دار کو. کتنے لوگوں نے خدمت کی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن چائنا میں کیا ہوا, ان کے پاس مذہب نہیں ہے. بیوی کو کورونا ہوا, بھاگ گیا میاں, تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے, سڑ رہی ہے, پتہ ہی نہیں میاں ہے کہاں. باپ کو کورونا ہوا, بچہ مارکیٹ سے شارٹ, وہ کہہ رہے ایک تو میں عذاب میں ہوں, سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. انڈیا میں بھی ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم ٹھیک ہے احتیاط پہ عمل کرتے ہیں, لیکن اس احتیاط کی بھی شریعت نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے کہ آپ کا اگر قریبی جس کی خدمت آپ پہ فرض ہے تو پھر آپ کو چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ چکن پاکس ہوتا ہے بچوں کو, مائیں پھر بھی پالتی ہیں, ایسے نہیں کہ ایزی سینٹر میں اٹھا کے پھینک دیا کہ مجھے بھی نہ لگ جائے. اس میں یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. ہمارے پڑوس میں ایک لڑکے کو ٹی بی ہوئی تھی, اس کا کوئی بھی لاوارث نہیں تھا سوائے ایک بڑی بہن کے. میں نے اس بہن کو دیکھا یار, اس بڑی بہن نے اپنے چھوٹے بھائی کی, جو حالانکہ ٹی بی کا مریض تھا, نہیں چھوڑ کے بھاگی. ہم ان کے گھر میں جاتے تھے منہ پہ کپڑا باندھ کے دور دور سے, اور وہ بہن روزانہ اس کو اٹھا کے واش روم لے کے جاتی, گود میں اٹھا کے لاتی, رکھتی, اور روتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں. اور اللہ نے اس بہن کو اتنی لمبی زندگی دی ہے. یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں گا, یعنی میرا خیال ہے 86-87 کا, جب 11-12 سال کے تھے ہم. لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہوا ہے بڑی بہن. وہ ٹی بی والا تو بیچارہ مر گیا تھا 6-7 مہینوں میں, وہ اب تک زندہ تھی. ہم لوگ ان کو بڑی باجی کہتے تھے. میری والدہ کی دو فرینڈ تھیں وہ, اور عمر میں اور بڑی ایجوکیٹڈ خاتون تھی, پڑھی لکھی تھی بہت. تو بڑی باجی ہمارے پورے محلے میں اسی نام سے مشہور تھی, بڑی باجی. تو اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا 2016 میں, والد کا انتقال ہو گیا, سب ہمارے خاندان کے وہ ماشاءاللہ زندہ. میں پوچھتا رہتا تھا ان کی خیریت, بھائی وہ زندہ ہے؟ ہاں وہی زندہ ہے یار, بڑی عمر ہے. لاسٹ ایئر ان کا انتقال ہوا ہے. اتنی لمبی عمر, اور ٹی بی کے مریض کو ایسے گود میں اٹھا کے لے جاتی تھی. ٹھیک ہے آپ اتنا گلے نہ لگائیں, تھوڑا سا ریزرو ہو کے خدمت